علی جنت کا دروازہ ہے, علم کا دروازہ ہے. میرے آقا شہر ہے اور علی علم کا دروازہ ہے. اب بنا دروازے کے انٹری کیے بنا تم علم حاصل کر نہیں سکتے, اور جب تم علی بنا علم حاصل کر رہے ہو تو ایسے علم کو ہم مان نہیں سکتے. ایسے علم کو ہم کیوں مانیں گے جس کا تعلق مولا علی سے نہیں ہے, اہل بیت سے نہیں ہے, صحابہ سے نہیں ہے. سنیت تو نام ہی کس کا ہے؟ عشق مصطفیٰ, تعظیم صحابہ اور محبت اہل بیت. یہ تین چیز جس کے پاس ہے اسے کوئی بھی جاہل, کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہنے والا سنیت سے نکال نہیں سکتا. سنیت کسی کے ابو جان کی جاگیر نہیں, بلکہ میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت ہے, ان کی آل کی ملکیت ہے. ان کے سوا نہ کسی کو کوئی سنیت سے نکال سکتا ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے. میرے کچھ لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نعرہ حیدری اکثر غیر لوگ لگاتے ہیں, لیکن ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے. نعرہ حیدری لگانا نبی کی سنت ہے. جنگ خیبر کے اندر جب خیبر کا دروازہ ہل نہیں رہا تھا, میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا علی نعرہ حیدری کا نعرہ لگایا تھا, اور مولا علی ایک بجلی کی طرح جنگ خیبر کے اندر تشریف لائے. اور جب انہوں نے خیبر پہ ایک وار کیا, خیبر کے قلعے پر, تو زمین میں گاڑا تو ہو گیا. تبھی فرشتے اوپر سے کہنے لگے لا سیف اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار. یہ میرے نبی کی سنت ہے. کس چیز کو آپ لوگ فتووں میں ڈال رہے ہو؟ ہمارے نبی کی سنت کو عمل کرنے والے پر اعتراض کرنے والا خود سنی نہیں ہو سکتا. مولا کائنات کی یاد منانے والے مومن ہیں. مولا کائنات کی یاد ہر جگہ منائی جاتی ہے. جو بھی خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے وہ اجمیر میں جا کے دیکھے 13 رجب کو کہ مولا علی کی دھوم 13 رجب کے دن ہر ایک گلی گلی میں آستانہ غریب نواز پہ ہوتی ہے. دلی میں نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. ہم کیوں مولا علی کو کسی اور فرقے کے لیے چھوڑیں؟ اہل بیت بھی ہماری ہے, صحابہ بھی ہمارے ہیں, قرآن بھی ہماری ہے, حدیث بھی ہماری ہے, اولیاء بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں. جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو سدھارے اور میرے مولا کی محبت میں آئے, ان کی محفلوں کو سجائے. بھلے ہی کوئی کچھ بھی کہے, کیونکہ وقت تو ایک وہ بھی آیا تھا کہ جب مولا علی کا نام لینا جان کا خطرہ بن جاتا تھا. وہ ایسے بھی دور آئے تھے, ابھی تو ایسے دور ہے نہیں. بڑے بڑے یزید آ کے چلے گئے, بڑے بڑے شیطان آ کے چلے گئے. آج کل کے یزیدوں کی کیا بات ہے؟ اتنے مٹھی بھر ہے یزید جو ہم حسینیوں سے ٹکرائیں گے. مولا حسین کے ماننے والے چاہے ایک ہو لشکروں سے کم نہیں ہے. سادات کی محبت تمہاری ضامن ہوگی. اور میں وہی دہرانا چاہوں گا کہ جن کو آلریڈی سادات کی محبت مل چکی ہے, مولا کائنات کی محبت مل چکی ہے, ان کو اپنی ماں کے قدم کو چومنا چاہیے. کیونکہ کبھی بھی کسی پاک ماں کی اولاد ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے دل میں مولا علی کی محبت نہ ہو, اہل بیت کی محبت نہ ہو. وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ محفلیں سجاتے ہیں. وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس محفل میں شرکت فرماتے ہیں اور اس محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں. یہ محفل کسی اور کی نہیں, محمد کے گھرانے کی محفل ہے. مولا علی کوئی اور نہیں, میرے نبی کے داماد ہیں, میرے نبی کے چاچا جان بھائی ہیں. مولا علی کا نام لینا تو عبادت ہے. ارے سنی وہ ہے جو خلفائے راشدین کو مانے. پتہ نہیں بھول گئے کیا؟ ابو بکر صدیق مولا علی کے چہرے کو تکا کرتے تھے. صحابیوں نے پوچھا, ماں عائشہ نے بھی پوچھا کہ آپ علی کو تک تک کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا میں نے نبی سے سنا ہے عبادت ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابو بکر صدیق, علی کو دیکھنا تو عبادت ہے, لیکن جب ہم نہیں رہیں گے مولا علی بھی پردہ فرما جائیں گے, اس کے بعد قیامت تک آنے والی نسلیں کس طرح علی کو دیکھے گی؟ تو ارشاد فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کی بات بھی عبادت ہے, علی کا خیال بھی عبادت ہے.
جس کی ذکر عبادت ہو اس علی. اور یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, کوئی یہاں کا عالم نہیں کہہ رہا, خلفائے راشدین سنیوں کے پہلے امام ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. اب تم ابو بکر صدیق پہ فتوا لگاؤ گے کیا کہ وہ شیعہ تھے, وہ مولا علی کو تگا کرتے تھے اور مولا علی کے نام کو عبادت کہتے تھے؟ لگاؤ فتوا اگر تم میں ہمت ہے تو. سنیت تو وہ ہے اصل جو خلفائے راشدین صحابہ اولیاء کرام سکھا کے گئے. یہ نقلی سنیت ہم کو نہیں چاہیے. ہم تو عشق مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں ہی جیتے تھے, اس میں ہی مرتے آئے ہیں. ہم یا حسین کرتے رہے تھے, اس نام پہ ہم مرتے تھے, مرتے رہیں گے. یہ وہ نام ہے. وارث پاک کے آستانے پر بھی دھوم مچی ہوتی ہے. ٹوٹل جتنے بھی آستانہ اولیاء کرام ہیں ان پہ مولا علی کی ولادت کی دھوم ہوتی ہے, خانقاہوں میں مولا علی کی دھوم ہوتی ہے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجدوں میں بھی کئی جگہ کراتے ہیں جس نے مولا علی. اور جب اولی کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مجمع نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے ملائکات اور فرشتے اس محفل میں شرکت فرما رہے ہوتے. خود مولا علی کو جب معلوم ہوگا, میرے آقا کو معلوم ہوگا کہ علی اتنے سب فتنے فساد کے اندر تیرے ماننے والے آج رات تیرا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ سب ذکر خالی نہیں جائے گا میرے دوستو. روز قیامت کے دن یہ ہماری بخشش کا ضامن ہوگا انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک واقعہ ہے کہ مولا حسین کا بچپن کا عالم تھا اور حضرت عمر کے صاحبزادے بھی چھوٹے تھے, تو آپس میں کھیلتے کھیلتے کچھ بات ہو گئی تھی. تو جب خلفائے راشدین حضرت عمر کا دور تھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے میرے ابا وہ نہیں, میرے ابا تمہارے امام ہیں. تو مولا حسین نے کہا کہ ہمارے ابا تمہارے امام ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے گھر پہ گئے اور ابا کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ اے ابا حضور, حسین ایسا فرما رہے تھے کہ آپ ان کے ابا کے غلام ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور مولا علی کے دروازے کو دستخط دی. مولا علی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ حضرت عمر سامنے تشریف آور ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ عمر میرے ابا کا غلام ہے. تو مولا علی نے امام حسین کو تھوڑا دھمکایا, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ اے علی, میں اس لیے نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ کاغذ پہ لکھ کے دے دو کہ قیامت کے دن یہ میں قیامت تک اپنی قبر میں لے کے سوؤں گا کہ یہ عمر محمد اور علی کے گھر کا غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس کی غلامی حضرت عمر جس کی غلامی کے لیے تڑپتے ہو وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی. اور حضرت عمر سے حضرت عثمان غنی سے تو بڑا کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا. اصلی سنیت تو وہی تھی اور وہی ہے اور وہی رہے گی. اور مولا علی کے ماننے والے, اولیاء کرام کے ماننے والے, ان لوگوں کا عالم ہر دور میں بلند تھا اور ہر دور میں بلند رہے گا. چاہے کتنی بھی مشکلیں آئے, علی والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور علی والے وہی ہیں جو سنی ہیں. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ علی والے کوئی اور ہے, کیونکہ داماد پیمبر کو ماننے والا ہی تو سنی ہے, امام حسین کو ماننے والا ہی تو سنی ہے, مولا حسن کو ماننے والا ہی تو سنی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کتنے بھی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 13 رجب مولا کائنات مولا علی کا جشن ولادت ہوتا ہے. تو یہ پروگرام اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جڑے رہیں, ان کے تعلق میں رہیں. اگر ہم ان سے دور ہو گئے تو پھر تم کو بخشوانے والا ہے کون؟ قیامت کے دن تم کس کو پکڑو گے؟ تم قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گے؟ بڑے بڑے پیغمبر فرما دیں گے کہ ہمارے پاس نہیں, ایک ہی ہے محمد مصطفیٰ, ان کے سائے میں جانا پڑے گا. ہم اگر ان کو بھول جائیں گے, ان کی آل کو بھول جائیں گے تو ہمارا بخشوانے والا رہا کون؟ یہ آج کل کے کٹملے تم کو بخشوانے والے نہیں ہیں. یہ تو خود لائنوں میں لگے ہوں گے اور بھیک مانگ رہے ہوں گے
اور ہو بھی سکتا ہے کہ بغض علی کے اندر ان کو ٹھکرا بھی دیا جائے، کیونکہ میرے آقا کی جنت ہے، حسن و حسین کی جنت ہے، اور وہ جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو جنت کے سردار کی غلامی کرنی پڑے گی۔ جس طرح تم کسی کا پارٹی پلاٹ لیتے ہو، کسی کا وہ، تو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، اس سے تعلق اچھا رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی جاہل سے تعلق اچھا رکھو اور پھر جنت کی آس کرو؟ جنت کسی جاہل کی نہیں بلکہ مولا علی کے بیٹے کی جاگیر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے۔ سادات کرام کو، آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ جنت میں کسی کی بھی عمر مبارک 40 سال سے نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، آقا نے اشاروں ہی اشاروں میں فرما دیا کہ جوانوں کے ہی کیا، مولا حسین تو پوری جنت کے سردار ہوں۔ تو آج کی یہ محفل اسی لیے سجائی گئی تھی، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی سجائی جاتی رہے گی۔ تم ظلم کی حد کو پار کرو، ہم صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ تم آؤ ہم کو قتل کرو، ہم اپنی شہادت مانگتے ہیں۔ تو یہ دھمکی و کفر کی ہم ڈرتے نہیں ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کو مانتے رہیں گے۔ قبر میں بھی پنجتن کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی پنجتن کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہمارا تو دانا پانی مصطفیٰ کی جوڑوں کی خیرات سے ملتا ہے، کوئی کیا ہمیں دے گا، ہم فقیر پنجتن ہیں۔ اور آخر دانا الحمدللہ رب العالمین۔